کوئی اداس اور رو رہا ہے اور دوسری طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اپنی لائف میں فل مست دنیا سے بے خبر لوگ. Are you confused? Okay, let me clear your confusion. جیسے ہی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوتی ہے ویسے ہی یوٹیوب اور انسٹاگرام میں یوٹیوبر اور انفلوئنسرز کی ایک گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. جنگ سوشل میڈیا کی ہوتی ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں تو ہم یہاں پر جنگ لڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ان سب انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کے درمیان ہوئی لڑائی. ہوتا کچھ ایسا ہے کہ کچھ انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز جو کہ بہت زیادہ سپورٹ میں تھے فلسطین کی وہ کھل کر اس کی حمایت کرتے ہیں. نہ صرف حمایت کرتے ہیں اپنی ہر سٹوری ہر پوسٹ پہ ذکر کرتے ہیں اور اپنی آڈینس کو آگاہ کرتے ہیں کہ what is happening there. اور دوسری طرف ایسے سپورٹرز ہوتے ہیں جو صرف سٹوری کی حد تک اپنی سٹوریز میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو ان کے کوئی پوسٹ اور کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا جس میں کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان فیکٹ وہ بالکل بھی اس بارے میں پوسٹ نہیں کرتے. تیسرے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا کا تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں بیزی ہیں, مست ہیں, نہ تو انہوں نے پوسٹ کیا نہ انہوں نے کوئی بات کیا, وہ ایسے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں دنیا میں. تیسری کیٹیگری کے لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا نا, وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, گھاگھرا چولیاں لہنگے فنکشنز اور یہ سب کچھ, اور ان کی آڈینس بہت ان سے خوش اور مطمئن ہے. نہ صرف مطمئن ہے بلکہ وہ ان کو فل سپورٹ کرتی ہوئی ان کے فالوورز اور سبسکرائبر بڑھاتی نظر آ رہی ہے. کیٹیگری 1 کے انفلوئنسرز مسلسل یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان سب کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, اور وہ لوگ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. نہ صرف انہوں نے یہ خود کیا بلکہ اپنے آڈینس کو بار بار آگاہ کیا کہ اس طرح سے ہم جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں. دوسری طرف کی جو کیٹیگری تھی انہوں نے تو بالکل نو ٹو بائیک آؤٹ کیا. ان کے اکارڈنگ کہ اگر بائیک آؤٹ ہوتا ہے تو ہمارے جو برانڈس ہیں ان میں جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں وہ ان امپلائے ہو جائیں گے اور ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا. اس لیے انہوں نے ان کی فکر میں اپنی آڈینس کو بولا کہ بائیک آؤٹ نہیں کرو, اس سے تو ہمارے ملک کی اکانومی گر جائے گی, تو بہتر ہے کہ آپ بائیک آؤٹ مت کرو. اللہ سے دعا کریں وہی معجزہ کر دیں, لیکن ہم بائیک آؤٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے, بائیک آؤٹ نہیں کرنا. اس سلگتی ہوئی آگ میں ان سب نے ایک دوسرے کی اتنی زیادہ انسلٹ کی, ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا, ایک دوسرے کی انسلٹ کی, ایک دوسرے کے نام رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی. سوشل میڈیا پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں جو کہ ان 70 دنوں میں جنہوں نے جو کچھ کیا وہ کھل کے سامنے آ گئے. اب آپ کو مجھے بتانا ہے کہ آپ کس کیٹیگری پہ سٹینڈ کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری جو کہ بائیک آؤٹ کا بول رہی ہے, یا جو بائیک آؤٹ کا نہیں بول رہی, اور تیسری جو بیزی ہے. اپنے فیورٹس کے بارے میں ضرور نیچے کمنٹ کریں اور ان کا نام مینشن کیجیے گا. اللہ حافظ.